اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. بے شک وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو تمہاری طرح بندے ہیں، تو انہیں پکارو پھر وہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو. ان کے پاؤں ہیں جن سے چلے، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے گرفت کرے، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھے، یا ان کے کان ہیں جن سے سنے. تم فرماؤ کہ اپنے شریکوں کو پکارو اور مجھ پر داؤ چلو اور مجھے مہلت نہ دو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلی والی آیتوں میں کفار و مشرکین کے جو بت تھے معبودان باطل، ان کا رد فرمایا اور ان کی بے قدری کو، ذلت و رسوائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرمایا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ان کی ناقدری کو بھی ظاہر فرما رہا ہے اور اس کے بعد اپنی قدرت کاملہ کا ذکر فرما رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بے شک وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو. چونکہ آنے والا جو معاملہ تھا، تذکرہ تھا، یہ کفار و مشرقین پر بڑا شاق تھا اس کو ماننا سمجھنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ابتدا تحقیق سے فرمائی، لفظ تحقیق سے، کہ بے شک وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو. اللہ کے سوا جن معبودان باطل کو پوچھتے تھے، یہاں پہ وہ معبودان باطل مراد ہے جو پتھر کے بنے ہوئے ہیں، جو مٹی کے بنے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، یعنی وہ بت جن کو تم نے اپنا معبود سمجھ کے رکھا ہے، عباد امثالکم، تمہاری طرح بندے ہیں، وہ معبود نہیں ہے. جیسا تم ہماری مخلوق ہو اور تم ہمارے بندے ہو، ہم تمہارے معبود ہیں، سب کے معبود ہم ہیں، سب ہماری مخلوق جو ہے ہمارے بندے ہیں. جیسا تم بندے ویسا وہ بھی کیا ہے، بندے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہے، چاہے وہ عقل والی ہو، چاہے غیر عقل والی ہو، چاہے جان والی ہو، چاہے غیر جان والی، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں. لیکن بندے اور بندے میں فرق ہے. یہ انسان جو بندہ ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا فرمائیں ان میں سب سے زیادہ اشرف، معزز، مکرم، محترم یہ انسان ہے. انسان افضل ہوا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کو تم پوج رہے ہو وہ معبود نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ تمہاری طرح ہماری ہی عبادت کرنے والے ہیں. دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، تسبیح کرتی ہے. سمجھنے والے اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، عارف باللہ، وہ ہر چیز کی تسبیح کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں. یہاں تک کہ فرماتے ہیں اولیاء کرام کہ جب دروازہ بند کیا جاتا ہے اس سے آواز آتی ہے، وہ بھی ایک طریقے کا دروازہ ذکر کا ہے، ذکر کرتا ہے، اس کی آواز آتی ہے. تو ساری چیزیں جتنی ہیں سب اپنے اپنے انداز میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہیں، جتنی چیزیں ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہتی ہے. تو الغرض یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے
تمہاری طرح بندے ہیں، فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تم ان کو معبود مان رہے ہو، اچھا تم ان کو دعا کرو۔ دعا کئی معنی میں آیا ہے، دعا کا لفظ قرآن میں آیا لیکن معنی میں کہیں آیا۔ دعا کا معنی آتے ہے کبھی دعا کا معنی آتے ہیں کبھی قرآن میں دعا کرنے کے، کبھی اس کے معنی آئے ہیں عبادت کرنے کے، کبھی معنی آئے ہیں پکارنے کے، کبھی معنی آئے ہیں بلانے کے۔ تو ایک معنی اس کا نہیں آیا بلکہ الگ الگ معنی آئے ہیں دعا کے، اور یہاں پہ جو معنی آئے وہ عبادت کے معنی میں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا تو انہیں پکارو، یعنی ان سے دعا کرو، ان سے مدد مانگو۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو وہ تمہیں جواب دیں گے اگر تم سچے ہو، تم ان کو صحیح معبود سمجھ رہے ہو، تم ان کو مدد کے لیے پکارو بلاؤ، ان کو دیکھو جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ دبوتے جواب نہیں دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اور واضح کرتے ہیں، فرماتا ہے أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلے؟ یہ جو بت ہے ان کے بارے میں فرما رہا کہ ان کے پاؤں ہیں جن سے چلے۔ أَلَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے گرفت کرے۔ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا، یا ان کے آنکھیں ہیں جن سے دیکھے۔ أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، یا ان کے کان ہیں جن سے سنے۔ یعنی تم ان کو یہ پکار رہے ہو، بلا رہے ہو، ان کی پوجا کر رہے ہو، کیا ان کے اندر یہ چیزیں ہیں؟ نہیں ہیں۔ اگر ہے بھی تو ان کی وہ قدرت نہیں رکھتے۔ مشرکین بت تراش کے بناتے تھے معبود۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو 4 چیزوں کا ذکر فرمایا، ہاتھ، پیر، کان اور آنکھ کا ذکر فرمایا۔ تو مشرکین جو بت بناتے تھے تو ان میں یہ 4 چیزیں رکھتے تھے، پیر بناتے تھے، ہاتھ بناتے تھے، کان بناتے تھے، آنکھ بناتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے ان کا ذکر فرمایا، اور سب سے پہلے پیر کا ذکر فرمایا، کیونکہ پیر کا تعلق جو ہے خود اس کی ذات سے ہوتا ہے، دوسرے سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، اور ہاتھ کا تعلق خود اس سے بھی ہوتا ہے اور سامنے والے سے بھی ہوتا ہے، کیونکہ ہاتھ جب آگے بڑھتا ہے کسی چیز کو پکڑتا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوگی جس کو پکڑے گا، تو ہاتھ کا تعلق خود اپنے آپ سے بھی ہوگا، دوسری چیز سے بھی ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیر کا ذکر پہلے کیا، ہاتھ کا ذکر بعد میں کیا، کیونکہ ہاتھ کی گرفت تب ہوتی ہے جب 2 چیزیں آپس میں آمنے سامنے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے آنکھ کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد کان کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے اندر یہ چیزیں ہے بھی، تو کیا یہ چیزیں ان کے اندر حرکت کرتی ہے؟ کیا یہ بت جو ہے سننے کی، بولنے کی، دیکھنے کی، چلنے کی، پکڑنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے۔ آج کل معبودان باطل ایسے ہیں جو مشین سے بنائے ہوئے ہیں، وہ چلتے ہیں تو وہ چلتے ہیں مشین سے، اپنے آپ سے نہیں چلتے۔ حرکت جب خود کوئی جو ہے اپنے آپ سے کرے تو پھر ٹھیک، ورنہ کوئی مشین سے چلے تو الگ چیز ہے، کوئی کہہ سکتا ہے دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایسا ایسا فرمایا، لیکن آج تو معبودان باطل جو ہے وہ چلتے ہیں مشین سے، چلتے ہیں، وہ مشین سے حرکت کر رہے ہیں، اپنے آپ سے تھوڑی حرکت کر رہے ہیں۔ اور کوئی اپنے آپ سے بھی جو ہے حرکت کرے گا تو وہ معبود نہیں ہوگا بلکہ وہ مخلوق ہوگا، یعنی اپنے آپ سے وجود میں آنے والا نہیں ہے، کوئی نہ کوئی اس کو بنانے والا ہوگا۔ اور بنانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یا کسی نہ کسی چیز کے ذریعے وہ وجود میں آئے گا، تو وہ جو جس چیز کے ذریعے وجود میں آئے گا وہ اس کو بنانے والا ہوگا۔ الغرض یہ کہ سب کا معبود کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، سب کا بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب اپنی قدرت کاملہ کا ذکر کرتے ہوئے، قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، تم فرماؤ کہ اپنے شریکوں کو پکارو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مشرکین سے کہو کہ میں تو تنہا ہوں، میرے پاس ظاہری اسباب نہیں ہیں، ساز و سامان میرے پاس نہیں ہے، تم جماعت کے ساتھ ہو، ایک جتھے کے ساتھ ہو، اور تمہارے پاس ساز و سامان ہے، ہر طریقے کے اسباب تمہارے پاس مہیا ہے، تم ایسا کرو کہ جتنے تمہارے معبود ہیں، کئی ہیں، ایک نہیں ہے، کئی ہیں، تم کیا کرو میرے مقابلے میں ان کو پکارو کہ مدد کے لیے آؤ، اور دیکھو مدد کے لیے آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں۔ تو
تو کفار و مشرکین نے جب ڈرایا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو کفار و مشرکین نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ڈرایا کہ تم ہمارے معبودان باطل کے خلاف ایسی ایسی باتیں کر رہے ہو اور ہمارے معبود تم کو ہلاک کر دیں گے اور تم کو سخت جو ہے مصیبت پہنچائیں گے اور تم کو جو ہے بڑی آفت آنے والی ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آیت کریمہ نازل فرمائی، اے محبوب تم فرماؤ کہ اپنے شریکوں کو پکارو، تم یہ کہتے ہو کہ مجھے وہ تکلیف دیں گے، ٹھیک ہے میں تو آمادہ ہوں، میں جو تیار ہوں، تم بلاؤ ان کو کہو کہ تکلیف دے، تم اپنے شریکوں کو پکارو اور مجھ پر داؤ چلو، مجھ سے میرے ساتھ جو کرنا چاہتے ہو کرو، ولا فلا تنظرون، اور مجھے مہلت بھی نہ دو، یعنی مجھے موقع بھی نہ دو، اور یہ بھی نہ کہو کہ کل مقابلہ ہوگا، پرسوں مقابلہ ہوگا، فلاں دن فلاں جگہ فلاں وقت میں مقابلہ ہوگا، ایسا بھی نہیں، بلکہ بغیر مہلت دیے ہوئے اچانک تم اپنے معبودان باطل کو بلا کے میرے خلاف جو ہے وہ کام کرو، مجھے نقصان پہنچا کے بتاؤ۔ سب لاجواب ہو گئے، سب جانتے تھے کہ بت ہے، پتھر ہے، کیا جواب دیں گے، کیا کر سکیں گے، کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے معبودان باطل کا رد کیا اور اپنی قدرت کاملہ کا یہاں پہ بڑی شان سے اظہار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس درس میں کوئی شرعی غلطی ہوئی ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ و صلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔